السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جملہ تعلیمات جدید سے کو بیان کر دے اور ہمیں سن کر دل کی گہرائی سے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ عشق عطا فرمائے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس محبت اللہ تعالیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ یہ ماہ مبارک جماعت اللہ ہے اور اس ماہ مبارک اس ماہ مبارک ایک عظیم غزوہ موتا رونما ہوا سن 8 ہجری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محبوب فرما دیجیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ باطل مٹنا ہی ہے۔ اسلام نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ اور ضرورت پڑی تو اسلام کے لیے تلوار بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا ہے۔ اسلام کی بقا، اسلام کی سلامتی، اسلام کی حفاظت نظام مصطفیٰ کی غزوہ موتا سن 8 ہجری جماعت اللہ میں رونما ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام ملک شام حضور نے جو ہے وہ بصرہ میں خط لکھا بصرہ کے حکمران کو، تو جو قاصد خط لے کر گئے تو شام کے بادشاہوں نے قاصد کو شہید کر دیا۔ حالانکہ یہ قانون دنیا میں یہ قانون ہے، آج بھی یہ قانون ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں تو ان کو ان کی زندگی کی ضمانت دی جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا رہا ہے۔ اسلام کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی۔ سرکار نے اعلان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جنگ موتا کی تیاری کرو۔ اور نبی
پاک علیہ السلام میرے آقا نے 3000 کا لشکر تیار فرمایا. تو 3000 کا لشکر جو کہ ساز و سامان بھی کم تھے. ادھر کفار جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد کا لشکر لے کر جو ہے وہ جب ان کو معلوم پڑا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے وہ متحر ہیں تو وہ 1000 سے زائد 1 لاکھ سے زائد کا لشکر لے کر وہ میدان میں اترے. تو اب وہ ہوا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام میرے آقا نے یہ ذمہ داری سونپی اور 3000 کا لشکر کا قافلہ بنا کر حضور علیہ السلام نے چند ارشادات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے. اس میں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ ان کو سنبھالیں گے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ جو شہید ہو جائیں گے اس قافلے کے جو ہے وہ رہنمائی کریں گے اور جہاد کے عمل کو یہ سنبھالیں گے. اب 3000 کا یہ لشکر ہے, ساز و سامان بھی کم ہے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد کا لشکر ہے. صحابہ کرام نے فرمایا جب ہم وہاں پہنچے موتا کے مقام پر تو ہم دیکھ کر تک رہ گئے کہ ہر طرف ریشمی لباس ہے اور تیر و تلوار بے تحاشا ہے اور جدھر دیکھو ایک سر ہی سر ہے. تو ان کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کا ایک جو حوصلہ ہے, یار اتنا بڑا لشکر ہے, ہم 3000 ہیں, یہ اتنا بڑا لشکر ہے. لیکن وہ جب اللہ کے نام میں بندے نکل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد و نصرت فرماتا ہے. جب لوگ نکلنے والے مخلص ہوں تو انسان ہیں, کہیں نہ کہیں انسان کو خیال آ ہی جاتا ہے, لیکن جب انسان مخلص ہو تو پھر وہ اللہ رب العزت جب اس کو قبول کر لیتا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے تو سکینہ بھی ربی اتار دیتا ہے. جب اس طرح کے خیالات دل میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سکینہ اتار دیتا ہے. تو 3000 کا لشکر جب دیکھا کہ یہ تو بہت بھاری تعداد میں ہے, ساز و سامان بھی ہے, تیر و تلوار بھی ہے, کھانے پینے وافر مقدار یہ کھانا اور پینا بھی لے کر آئے ہیں, تو کچھ مسلمانوں نے ایک خوف کا عالم جو ہے, یہ خوف کی کیفیت, تو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے تسکین سے ان 3000 لشکر کو اللہ تعالیٰ نے مدد پہنچا دی. اور وہ پھر حضرت زید بن حارث آپ نبی پاک علیہ السلام نے یہ وصیت فرمایا کہ جب جاؤ گے زید تو سب سے پہلے یعنی جہاد جنگ و قتال پہلے شروع نہ کرنا, بلکہ ان کو پہلے اسلام کا پیغام دینا, دعوت ایمان دینا. یاد رکھیں یہ بات کہ ہمارے جتنے بھی غزوات اسلامیہ یا اسلامی تاریخ میں جو بھی جنگیں ہیں ان جنگوں میں مسلمانوں نے کبھی پہل نہیں کیا ہے, پہلے دعوت حق پہنچایا ہے. جب انہوں نے دعوت حق سے انکار کیا تو پھر یہ دوسرا راستہ اختیار کیا گیا کہ تلوار کا راہ اختیار کیا گیا. بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے
پہلے دعوت ایمان دینا، اگر وہ دعوت ایمان کو قبول کر لیں تو ہویا، اور اگر قبول نہ کریں تو جنگی اصولوں کے مطابق تم ان سے جہاد کرنا۔ اب دعوت ایمان کو انہوں نے قبول کرنا نہیں تھا، انہوں نے کیا نہیں۔ اب یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، اور جب اترے تو یہ اللہ کا شیر بن کر اترے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو غلام ہے نا، اگر وہ حضور کی غلامی میں رہے، حضور کی سچی غلامی میں رہے اور حضور کی غلامی پر ہی اپنا جینا اور مرنا بنا لے، اللہ اور اس کے رسول ہی پر توکل کرے، تو ہر ایک مسلمان اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا، ہم مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پر کامل بھروسہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو تعلق اور نسبت ہے، اس نسبت سے ہمیں جو یقین کامل ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر کامل بھروسہ کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے میں ہی میدان عمل میں اترا کرتے تھے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے میں توکلت الی اللہ کہ دامن کو تھام کر جب یہ میدان عمل میں اترتے تھے تو اللہ ان کو رسوا نہیں کرتا تھا، حالانکہ یہ تعداد میں کم ہوتے تھے۔ آج تقریباً 1 ارب 80 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان حیثیت ہے، یعنی پوری دنیا میں 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی اسلام غالب نہیں ہے، کفر اسلام پر غالب نظر آ رہا ہے، اور کفر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی ملک میں گھس کر وہ اپنی منمانی اور اپنی بات منوا لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ 1 ارب 80 کروڑ مسلمان اللہ کے حضور جھکے ہوئے نہیں ہیں، بھروسہ اللہ پر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو نسبت اور تعلق ہے اس پر یقین کامل نہیں ہے، اس لیے کفار جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے اور ان کی جو مرضی آئے وہ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عراق پہنچے کفار، اسلام دشمن، تو مسلمانوں کو جمع کر کے زندہ ان کے جسم سے چمڑی کو چھیل دیا۔ یہ تاریخ ہے اور ماضی نبی کی تاریخ ہے۔ مسلمان کمزور رہے، کچھ نہ کر سکے۔ افغانستان میں مسلمانوں کو کنٹینر کے اندر بھر کے اور زندہ آگ لگا دیا گیا، وہ زندہ کنٹینر کے اندر جل کر بھن کر وہ سارے ہلاک ہو گئے، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ برما میں معصوم بچیوں کو ذبح کر کے اور ان کے گوشت کو پتیلے میں پکا کر اسلام دشمنوں نے کھایا، مسلمان خاموش نے کچھ نہیں کیا۔ بچیوں کا کباب بنا کر جو ہے وہ کھاتے رہے اور مسلمان کو دکھاتے بھی رہے دھڑلے سے، مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب تک مسلمان بیدار نہیں ہے، اور اب تک مسلمان کو ہونے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اچھے کام بھی کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم تاریخ سے بے خبر ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر کامل ہمیں بھروسہ نہیں۔ اور ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی بجائے وہ دوسروں پر انکش نمائی کر رہا ہے، دوسروں پر تنقید کر رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں رہا ہے۔ اس لیے 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کا کباب بنا کر کھایا جا رہا، انہیں کنٹینر میں بند کر کے جلا کر زندہ، اور انہیں جناب علی گردن میں چھری پھیر کر گڈھے میں آدھا زندہ آدھا مردہ دفن کر دیا جا رہا ہے، لیکن 1 ارب 80 کروڑ مسلمان کھڑا نہیں ہوگا۔
کیوں؟ اللہ پہ کامل بھروسہ نہیں ہے۔ یہ جو 3000 لشکر جو پہنچا تھا یہ ان کے مقابلے میں قلیل تھے، تھوڑے تھے، لیکن بھروسہ ان کو اپنے رب پر تھا۔ تو جب یہ ایک زید بن حارثہ جب میدان میں تلوار لے کر نکلا تو دشمن اپنی جان کو بچانے کے لیے اس طرح بھاگ رہے تھے کہ جیسے ایک شیر بھیڑیے کے ریوڑ میں چھلانگ مار کر دوڑ پڑا ہے اور وہ شیر کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ ایک زید بن حارثہ آپ کے اندر یہ پاور کے قوت تھے تو ہماری جیسا انسان نا، ہمارے جیسے کھاتے پیتے تھے، ہاتھ پیر ہماری جیسا تھا، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، سب کچھ وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ نماز ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ ہماری طرح نہیں رکھتے تھے، وہ حج ہماری طرح نہیں کرتے تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو تعلق اور نسبت رکھتے تھے وہ ہماری طرح نہیں رکھتے تھے، اور وہ جو رب کی عبادت و بندگی یا رب کا جو نام لیتے تھے اور اس کی یکتائیت کا اقرار کرتے تھے وہ ہماری زبان کی طرح اقرار نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ جب لا کہا کرتے تھے تو عملی جامہ بھی اس کو پہنایا کرتے تھے۔ وہ یقین تھا، اپنے رب سے وہ یقین تھا، ان کو پتا تھا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، اور اسی جوش اور جذبے کو لے کر وہ جو میدان میں اترتے اسلام کے عالم کو بلند کرنے کے لیے، تو پھر مالک تو کسی کو بے آسرا چھوڑتا نہیں ہے نا، جو مالک کا کام کرے، مالک کا کام کرے تو مالک بے آسرا نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر مالک مدد اور نصرت کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیج دیتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے نظام، میری شریعت اور میرے دین کو عالم دنیا میں پھیلانے کے لیے نکلے ہیں، باطل کو مٹانے، حق کو غالب کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ بے سر و سامان ہے، آج میں مدد نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو پھر وہ مدد بھی کرتے تھے، اور مدد کیا ہے؟ مدد کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مدد کی ایک صورت یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ جب میدان میں اترے تو وہ بزدل ہو کر بھاگ پڑے، گاجر پوری کی طرح کاٹنے لگے، کاٹتے کاٹتے پھر حضرت زید بن حارثہ آپ شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو پھر اس علم کو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنبھالا، اس کو سنبھالا آپ نے، اور پھر آپ بھی جافشانی سے، جوش اور جذبے سے آپ لڑنے لگے، اور کفار کے لشکروں میں آپ نے طوفان برپا کر دیا، وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے، اپنی جان کو بچانے لگے، الغرض کو بھی جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈے کو سنبھال لیا، یہ تاریخ ہے، آپ نے جھنڈے کو سنبھالا، لڑنے لگے، اور اللہ کی شیر کی طرح آپ دشمنوں پر کود پڑے، لڑتے 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 دشمن نے آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا۔ ہماری ایک انگلی کٹ جائے تو ہم سب بھول جاتے ہیں، انگلی کٹ جائے تو سب بھول جاتے ہیں، بازو کٹا تو وہ بھولے نہیں، اسلام کا علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا، گرنے نہیں دیا۔ بہرحال آپ وہ شہید ہو گئے، جب شہید ہوئے تو آپ مسلمانوں میں ایک جو ہے افراتفری پیدا ہوئی، کیونکہ میدان کا جو نقشہ تھا وہ بدل گیا۔ اب تک مسلمان مقصد کہنے کا ہے کہ وہ نقصان اٹھا رہے تھے اور کفر غالب تھا، اللہ اکبر۔ اب مسلمان آپس میں یہ بات کر رہے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ ہم میدان سے واپس لوٹ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنی طرف سے مدد فرماتا ہے، پھر آپس میں مشورہ ہوتا ہے۔ مشورہ کیا ہوا کہ جھنڈا جو ہے کسی کو دیا جائے۔ بہرحال طے پایا کہ یہ جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے۔ حضرت خالد بن ولید انشاءاللہ العزیز، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جھنڈے کو سنبھالا، اسلام کے جھنڈے کو، اور پھر کیا کارنامہ انجام دیا، اور پھر کس طرح جنگ موتا کے نقشہ کو آپ نے بدل دیا، اور پھر کس طرح اسلام کو وہاں فتح یابی نصیب ہوئی۔ ساری باتیں یاد رکھیں، یہ آئندہ جمعہ میں یہاں سے اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے سچے دیوانے تھے، یہ اپنے لیے نہیں جیا کرتے تھے،
یہ اپنے لیے جینا اور اپنے لیے مرنا یہ جو وتیرہ نہیں تھا، یہ جیتے بھی اللہ اس کے رسول کے لیے تھے، اور ان کی چاہت ہوتی تھی مرے بھی تو اللہ اس کے رسول کا کام ہی کر کے مرے، کچھ ایسا کر کے مرے کہ مرنے میں بھی مزہ آ جائے، یعنی مزے کو بھی مزہ آ جائے۔ تو پھر یہ اسی طرح اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر کے جانے جا آخری ہو جایا کرتے تھے۔ بس ہم آپ جس دن، اور یہ 1.80 کروڑ مسلمان جس دن اپنی ذمہ داری کو سمجھ جائے گا کہ نماز اور روزے اور حج اور زکوٰۃ کے بعد بھی اسلام کے دیگر کچھ ارکان ہیں اور اس پر بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد کے موقع پہ جو حضور علیہ السلام نے حدیث آخری خطبے میں جو حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ مشرق یا مغرب میں مسلمان ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم اور سر کے مانند ہیں، یعنی مشرق کا مسلمان جسم ہے تو مغرب کا مسلمان جو ہے وہ اس کا سر ہے۔ سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ گویا کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، وہ تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کا احساس کرے، اس کو محسوس کرے۔ آج اگر 1.80 کروڑ مسلمان ہر مسلمان کی تکلیف کا احساس کر لے تو آج کوئی برما کے لیے کھڑا ہو جائے گا، آج پھر شام اور مصر اور اردن اور چیچنیا اور بوسنیا اور کشمیر اور ہندوستان اور جناب عالی برما میں جو ظلم و زیادتیاں اسلام دشمن کر رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا ان کو جواب دینے والا۔ لیکن یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک جسم ایک جان نہیں ہیں، ہم مختلف ہیں، اختلاف میں ہیں، میں اپنی رائے رکھتا ہوں، وہ اپنی رائے رکھتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزاروں۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہماری زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں گزرے تو قرآن و سنت آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ جب حضور کے بارگاہ میں ہم پہنچیں گے تو حضور کے بارگاہ سے سب کا احساس ہمدردی، محبت اور پیار ملتا ہے۔ ہم دراصل حضور کے قدموں میں پہنچے نہیں ہیں، نماز تک پہنچ گئے ہیں، روزے تک پہنچ گئے، حج تک پہنچ گئے، زکوٰۃ تک پہنچ گئے، ہم دیگر عبادات تک پہنچ گئے، بارگاہ رسالت تک نہیں پہنچے، تو سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم ناکام نامراد ہیں۔ جس دن ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان تمام کے علاوہ حضور کے قدموں میں پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر وہ پیار و محبت، پھر آپس میں وہ چاشنی، پھر وہ آپس میں میل محبت، وہ سب انشاءاللہ العزیز بیدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی بھی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا